لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگان دین کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا تھا۔ شعبان کی 2 تاریخ آپ کی وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عاشقان امام اعظم سے عرض ہے کہ توجہ کے ساتھ اول تاخیر بیان کو سماعت کیجیے۔ ہمارے بیان کا موضوع ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقوی اور آپ کی پرہیزگاری۔ اس پر انشاءاللہ میں کچھ باتیں آپ کو پیش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ واقعات کی روشنی میں پورا بیان سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک غیر مسلم مقروض یعنی جس کو قرض دیا جائے کہ یہاں قرضہ وصول کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ غیر مسلم تھے، ان کو امام اعظم نے قرض دیا تھا۔ امام اعظم اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے اس غیر مسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اس کے مکان کے قریب آپ رحمت اللہ علیہ کے نالے پاک یعنی جوتی مبارک میں کیچڑ لگ گئی۔ کیچڑ چھڑانے کے لیے نالے پاک کو جھاڑا تو کچھ کیچڑ اڑ کر اس کی دیوار سے لگ گئی۔ کس کی دیوار سے؟ جو آپ کا مقروض تھا، جس کے پاس آپ کا قرضہ تھا، اس کے دیوار میں وہ کیچڑ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ پر خوف خدا کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کروں؟ دیوار سے اگر کیچڑ صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی، اور اگر صاف نہیں کرتا تو دیوار خراب ہو رہی ہے۔ اسی شش و پنج میں، اسی تذبذب میں، اسی کنفیوژن میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دروازے پر دستک دی۔ جن کے پاس آپ کا قرضہ تھا، دروازے پہ آپ نے ان کے دستک دی۔ اس شخص نے باہر نکل کر جب امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو سمجھا کہ شاید امام صاحب رحمت اللہ علیہ مجھ سے قرض کا تقاضا کرنے آئے ہیں، تو اس نے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ٹالم ٹول شروع کر دی۔ اس وقت ان کو یا تو دینے کا ارادہ نہیں تھا یا ان کے پاس انتظام نہیں تھا، تو انہوں نے ٹال مٹول شروع کی۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرضہ کا مطالبہ کرنے کے بجائے دیوار پر کیچڑ لگ جانے کی بات بتا کر نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس سے معافی مانگتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی دیوار کس طرح صاف کروں؟ امام اعظم کا تقویٰ دیکھیے، آپ یہ نہیں فرما رہے کہ میرا قرضہ دو، میرا پیسہ دو، بلکہ آپ پریشان اس بات کو لے کر کے ہیں کہ جن کے اوپر میرا قرضہ ہے ان کی دیوار پہ کیچڑ لگ گئی ہے، تو آپ اس سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، اور ان کے گھر سے اس دیوار سے کیچڑ صاف کیسے ہوگا؟ آپ ان سے پوچھ رہے کہ آپ بتائیے کہ میں کیسے آپ کے دیوار سے وہ کیچڑ صاف کر دوں؟ اب وہ تھا تو غیر مسلم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کے معاملے میں بے قراری اور خوف خدا عز و جل دیکھ کر وہ غیر مسلم بے حد متاثر ہوا، امپریس ہوا وہ، کہ ان کو اس کی فکر نہیں کہ میرا پیسہ ان کے پاس ہے، بلکہ فکر ان کی ہے یہ کہ ان کی وجہ سے ان کی دیوار جو گندی ہوئی ہے ان کو کیسے صاف کریں۔ بہت متاثر ہوا اور کچھ اس طرح بولا، اے مسلمانوں کے امام، دیوار کی کیچڑ تو بعد میں صاف ہوتی رہے گی، پہلے میرے دل کی کیچڑ صاف کر کے مجھے مسلمان بنا دیجیے۔ چنانچہ وہ غیر مسلم امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا تقویٰ دیکھ کر کے، پرہیزگاری دیکھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ 204 میں یہ روایت مفہوماً موجود ہے۔ جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقویٰ کے آپ سنگم۔ امام اعظم ابو حنیفہ، الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس تقوی اور پرہیزگاری والے واقعات کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی پر بھی غور کرنی چاہیے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلد تو ہیں، امام اعظم کی تقلید تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم لوگ بھی ایسی احتیاط کرتے ہیں؟ آج لوگ کتنی غیر احتیاط زندگی گزارے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں۔
ایسے افراد جو بندوں کے حقوق کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے، ان کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اس واقعے سے بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت مسعر بن کدام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم امام اعظم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ بے خیالی میں امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک پاؤں ایک لڑکے کے پیر پر پڑ گیا۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا پیر ایک کسی لڑکے کے پیر کے اوپر پڑ گیا۔ لڑکے کی چیخ نکل گئی، درد ہوئی، اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یا شیخ الا تخاف القصاص یوم القیامہ۔ اس بچے نے کہا جناب کہ آپ قیامت کے روز لیے جانے والے انتقام خداوندی سے نہیں ڈرتے؟ یہ سننا تھا کہ امام اعظم پر لرزہ طاری ہو گیا، آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور آپ رحمت اللہ علیہ غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو حضرت مسعر بن کدام رحمت اللہ علیہ نے عرض کی کہ ایک لڑکے کی بات سے آپ اس قدر کیوں گھبرا گئے؟ تو ارشاد فرمایا کیا معلوم اس کی آواز غیبی ہدایت ہو۔ المناقب للموفق الجزء الثانی صفحہ 148 پر ہے۔ غور کیجئے کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کس قدر خوف خداوندی والے تھے، تقوی و پرہیزگاری والے تھے، کس قدر الحمدللہ آپ اللہ کریم سے ایسا ڈرتے تھے۔ الحمدللہ غور کیجئے، اللہ کرم فرمائے کہ ہم لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ان سیرت پر، اس طرح کی آپ کی باتوں پر ہم لوگ عمل کرنے والے بن جائیں۔ آئیے مزید آپ کی زندگی کے کچھ واقعات تقوی پرہیزگاری سے جو پورے میں آپ کو سنانے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں کوفہ گیا اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا یہاں سب سے بڑا زاہد و عابد کون ہے؟ لوگوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ حضرت ابن مبارک رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں میں نے امام اعظم رحمت اللہ علیہ سے زیادہ متقی کسی کو نہ دیکھا۔ تم ایسے شخص کی تعریف کرنے کی کیا قدرت رکھتے ہو جن کے سامنے کثیر مال پیش کیا گیا مگر انہوں نے اس مال کی کچھ پرواہ نہ کی، اس پر انہیں کوڑوں سے مارا گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے آسائش اور تکلیف دونوں حالتیں اللہ عز و جل کی عبادت میں گزاری، اور اس چیز کو بھی کبھی قبول نہ فرمایا جس کے لیے لوگ 100 جتن اور ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ الخیرات الاحسان کے صفحہ 58 پر یہ واقعہ لکھا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم حضرت سیدنا مکی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ والوں میں سے کئی علماء کی صحبت اختیار کی مگر ان میں سے کسی کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار نہیں پایا۔ الخیرات الاحسان صفحہ 58۔ حضرت یزید بن ہارون رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 استادوں سے علم حاصل کیا مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو تقوی اور زبان کی حفاظت میں سب سے بڑھ کر پایا۔ الخیرات الاحسان صفحہ 58 پہ یہ بات لکھی ہے۔ اور حضرت وقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ پر لازم کر لیا تھا کہ اگر سچی بات پر بھی قسم کھائیں گے تو 1 درہم صدقہ کریں گے۔ ایک مرتبہ قسم کھائی تو 1 درہم صدقہ کیا، اس کے بعد یہ لازم کر لیا کہ اب کی بار اگر قسم کھائی تو 1 دینار صدقہ کریں گے، تو جب بھی قسم کھاتے 1 دینار صدقہ کرتے۔ الخیرات الاحسان صفحہ 58۔ فضول گوئی کی نکلے عادت ہو دور بیجا ہنسی کی خصلت، درود پڑھتا رہوں میں ہر دم امام اعظم ابو حنیفہ۔ غور کیجئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کس قدر کمال تقوی کے مالک تھے کہ اپنی زبان کی ہر درجہ حفاظت فرماتے اور سچی قسم کھانے پر بھی درہم و دینار صدقہ کیا کرتے۔ ایک طرف تو ان کا روشن اور نورانی کردار تھا جبکہ دوسری طرف ہمارے گناہوں بھرے گندے دامن انہوں نے اپنی زبان کی ایسی حفاظت فرمائی کہ لوگوں میں کم بولنے والے اور زیادہ خاموش رہنے والے مشہور ہو گئے، جبکہ ہماری فضول بکبک اور زبان درازیوں سے کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ غور کیجئے کہ آج لوگ کس حالات میں زندگی گزارتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کس قدر تقوی شعار اور متقی ہو کر کے، پرہیزگار ہو کر کے، خوف خدا سے الحمدللہ آپ نے زندگی گزارا تھا۔ مزید واقعات سنیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے تقوی کے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی ساری زندگی تقوی شعاری میں بسر فرمائی۔ اللہ عز و جل کا خوف آپ کی نس نس میں سمایا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ تقوی کی بنا پر کئی شبہ والی چیزوں سے بھی
بچا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ ایک بار کوفہ میں کچھ بکریاں چوری ہو گئی، تو آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ بکری زیادہ سے زیادہ کتنے سال تک زندہ رہتی ہے؟ لوگوں نے بتایا 7 سال۔ تو آپ نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ غور کیجیے، یعنی آپ کے علاقے میں بکری چوری ہو گئی تو آپ نے پوچھا کہ بکری کتنے دن زندہ رہتی زیادہ سے زیادہ؟ تو لوگوں نے کہا 7 سال۔ تو 7 سال تک آپ نے اس علاقے میں بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ اگر آپ کھاتے تو خرید کے کھاتے، ظاہر سی بات ہے، خرید کے کھاتے یا کسی کے یہاں دعوت میں کھاتے تو وہ دعوت میں کھلاتا، لیکن آپ کا یہ احتیاط تھا کہ اگر میں کھایا بھی، بھلے خرید کے کھایا، تو ہو سکتا ہے وہی چوری کی بکری کوئی ذبح کیا ہو اور بیچ رہا ہو، اور وہی مجھے دعوت کرنے والا لے کے آیا ہو۔ یہ آپ کا الحمدللہ ایک محتاط انداز تھا۔ کتنے محتاط انداز سے الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زندگی گزاری۔ اور کیجیے، اللہ کرم فرمائے کہ ان کی احتیاط والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے۔ یعنی 7 سال تک آپ نے بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں چوری کی بکری کا گوشت میرے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ انہی دنوں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے، جب وہی 7 سال کا عرصہ چل رہا تھا، انہی دنوں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فوجی کو دیکھا کہ اس نے بکری کا گوشت کھا کر اس کا بقیہ حصہ کوفہ کی نہر میں پھینک دیا۔ تو آپ نے مچھلی کی طبعی عمر کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور پھر اتنے سال تک مچھلی کا گوشت کھانے سے بھی پرہیز کیا، مچھلی بھی کھانا چھوڑ دیا۔ یعنی جن دنوں آپ کا وہ پرہیز چل رہا تھا نا، انہی دنوں ایک فوجی نے بکری کا کچھ گوشت کھایا اور کچھ گوشت نہر میں ڈال دیا، کوفہ کی نہر میں۔ تو اب آپ نے نہر، جیسے نہر میں ڈالا گیا نا گوشت، تو آپ نے مچھلی کھانا بند کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مچھلی کہیں وہی چوری کی بکری کا گوشت کا وہ حصہ نہ کھا لے اور پھر اس مچھلی کو میں کھا لوں۔ غور کیجئے کتنے محتاط انداز سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندگی گزارتے تھے۔ الخیرات الاحسان صفحہ 60 میں الحمدللہ یہ واقعہ لکھا ہے۔ غور کیجئے، ایک طرف تو وقت کے امام اعظم ہیں کہ شبہ والی چیزوں کے کھانے سے بھی آپ الحمدللہ پرہیز رکھتے ہیں، اور دوسری طرف ان کی پیروی کا دم بھرنے والے ہیں جو جان بوجھ کر لوگوں سے رشوت کا مطالبہ کرتے ہیں، سودی کاروبار چلاتے، امانت میں خیانت کر کے لوگوں کے لاکھوں روپے ہضم کر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ جانے کن کن ذرائع سے لوگ مال حرام پر ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ ایک کاش ہم امام اعظم کے سچے مقلد یعنی پیروی کرنے والے بن جائیں، ایک کاش ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا نصیب ہو جائے، اور ہم بھی ان کی طرح گناہوں سے بچ کر خوب نیکیاں کما کر اپنی آخرت بنانے میں کامیاب ہو جائے، اور دن رات اللہ عز و جل کی عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو جائے۔ گناہ کے دلدل میں پھنس گیا ہوں، گلے تک میں دھس گیا ہوں، نکالو مجھ کو برائے آدم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک واقعہ آپ آخر میں سن لیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دوران عبادت خوف خدا سے روتے رہتے، جب عبادت کرتے تو خدا کے خوف سے روتے رہتے، حتیٰ کہ رات میں اس قدر آہ و زاری فرماتے کہ پڑوسیوں کو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ پر رحم آ جاتا، اتنا روتے تھے کہ پڑوسیوں کو رحم آ جاتا تھا۔ حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کی رات میں کثرت سے عبادت کا تذکرہ کچھ یوں فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 30 سال تک ساری رات ایک رکعت میں قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ جس جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، اس مقام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 7000 مرتبہ قرآن کریم ختم فرمایا تھا۔ جس جگہ آپ کا وصال ہوا، اس جگہ پر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیے تھے۔ حضرت سیدنا اسد بن عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 40 سال تک ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا زائدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نماز عشاء ادا کی، نماز کے بعد لوگ چلے گئے اور میں مسجد میں ہی ٹھہر گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ دریافت کروں گا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد میں میری موجودگی کا علم نہ ہوا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ جب آپ اس آیت کریمہ میں پہنچے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا
اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ اس آیت کو سننے کے بعد جب اس آیت میں تلاوت کرتے کرتے پہنچے نا تو طلوع فجر تک اسے دہراتے رہے، ایک ہی آیت کو طلوع فجر تک دہراتے رہے۔ اسی طرح ایک رات آپ رحمت اللہ علیہ نے مسجد میں کسی قاری قرآن کو یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے سنا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسے اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، تو شدت خوف سے آپ نے فجر تک اپنی داڑھی مبارک ہاتھ میں پکڑ کر یہی بات کہتے رہے کہ ہمیں ذرہ بھر گناہ کی بھی سزا دی جائے گی۔ رات بھر آپ اپنی داڑھی پکڑ کر یہی بول کر روتے رہے۔ اللہ کرم فرمائے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کس قدر خوف خدا والے بزرگ تھے، تقوی والے، پرہیزگاری والے بزرگ تھے۔ 2 شعبان آپ کے وصال کی تاریخ ہے، خراج عقیدت پیش کیجئے اپنے امام کے نام پر۔ اللہ کریم ہم سب کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔